بھائی میرے جڑا بندہ کام ٹھیک کرے اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. فلسطین کی عورتوں کے لیے امریکہ کی یونیورسٹیز کے اندر غیر مسلم ڈنڈے کھا رہے ہیں, گرفتاریاں دے رہے ہیں. سنا کہ نہیں آپ نے؟ کنوں کنوں خبر ہے؟ میں تو ایک بات کو, وہاں پہ ڈنڈے کھا رہے ہیں کس کے لیے؟ فلسطین کے لیے. بولو 20 یہ ویڈیو آپ کو دکھا سکتا ہوں. ادھر کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر سنگر کو بلا کے بندروں کی طرح ناچا جا رہا ہے. پتا ہے کہ نہیں؟ میرے سے زیادہ آپ سوشل میڈیا یوزر ہوئے. اب مجھے بتاؤ اللہ کے بندو, تم نے کیڑا منہ دکھانا ہے؟ یہ تو حالات پیدا ہو چکے ہیں. 35 بچے شہید کر دیے. کدھر گئی وہ میرا جسم میری مرضی والی عورتیں؟ وہ مسلمان عورتیں نہیں نکلی ہیں یہ باہر. ابھی یہ 3-4 مہینے بعد انہوں نے پھر نکل آنا ہے. پھر ہاتھ کے اندر انہوں نے اتنے فحش جملے لکھنے ہیں. کوئی بول رہا ہے مجھے بتاؤ کدھر گئے جی سول سوسائٹی والے؟ کدھر گئی یہ ننگی عورتیں؟ کدھر گئے یہ اینکر جا کے جڑے ان کے انٹرویو کرتے ہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں جی اسلام. یہ آپ کو بتا رہا ہوں, یہ سمجھو یہ سارا بکاؤ مال ہے. امام قرطبی کا میں آپ کو جملہ سنانے لگا تھا, سنو ذرا امام قرطبی نے کیا لکھا. حضرت امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جس ملک میں یہ 4 چیزیں ہوں وہاں لوگ مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے. کہو سبحان اللہ. جس ملک میں یہ 4 چیزیں ہوں, نمبر 1 عادل حکمران جو ظلم نہ کرتا ہو. ادھر جڑا مخالفت پہ ہے اسے یا چکوا دیا جاتا ہے یا مروا دیا جاتا ہے, 2 ہی کام ہے. دوسری چیز سیدھے راستے پر قائم عالم دین. سیدھے راستے پر, یہ نہیں کہ اس بندے کو بات خراب لگے گی کہ بندہ قرآن کا پیغام ہی پہنچانا چھوڑ دے. تیسری چیز فرمایا جب تک مشائخ اور استاذہ وہ والے موجود ہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس ملک کو مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا. چوتھی چیز فرمایا جس خطے کی جس ملک کی عورتیں باحجاب ہوں گی اللہ تعالیٰ انہیں مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا. یہ اسلام نے ساری برکتیں دی ہیں, اسلام نے یہ سارا سٹیٹس دیا ہے, اسلام نے عورت کو یہ حیثیت دی ہے. اور یہ جڑے ٹھیکیدار بنتے ہیں نا ان کی میں آپ کو باتیں سناؤں, اور یہ وہ بات نہیں آپ جا کے گوگل کر لینا. یونانی عورت کے بارے میں کیا کہتے ہیں سنو ذرا. یونانی کہتے ہیں عورت سانپ سے زیادہ خطرناک ہے. یہ یونانیوں کا. آگے سقراط کا پتہ ہے آپ کو, نام تو سنا ہوگا. سقراط کا کہنا تھا عورت سے زیادہ دنیا کے اندر کوئی چیز فتنہ پیدا کرنے والی نہیں ہے. یہ جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس کو زہر بھی عورت نے دیا تھا. آگے سنو ذرا. یوحنا کا قول ہے عورت شر کی بیٹی ہے اور امن و سلامتی کے لیے دشمن ہے. اب رومن کیتھولک فرقہ کی تعلیمات کی روح سے عورت کلام مقدس کو چھو نہیں سکتی, یعنی کہ عورت اگرچہ ان ایام میں نہ ہو جن ایام میں عزت ہے وہ کلام مقدس کو چھو نہیں سکتی, اور عورت کو گرجا گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں. یہ ایک فرقہ عیسائیوں کی سب سے بڑی حکومت, اس میں کیا کہا جاتا تھا عورتوں کی حالت لونڈیوں سے زیادہ بدتر ہے, ان سے جانوروں کی طرح کام لیا جائے. دورہ جاہلیت کے اندر عربوں کے کیا حالات ہے, اپنی بیٹیوں کو زندہ اگنور کیا جا رہا ہے, کوئی شرم نہیں کوئی حیا نہیں. لیکن جب آمینہ کا لال آیا, جب مدینے والا آیا, فرمایا عورت ماں کی حیثیت میں ہے تو قدموں کے نیچے جنت ہے, عورت بیٹی کی صورت کے اندر ہے, فرمایا تمہارے لیے نجات ہے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بیوی کی صورت میں ہے جب تم نکاح کر لیتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے آدھے ایمان کو محفوظ فرما دیتا ہے. یہ اسلام نے حق دیا ہے. امریکہ کی نا ایک ڈاکٹر ہوئی ہے, رات میں نے جب یہ پڑھا میں آپ کو بتاؤں, امریکہ کی ڈاکٹر ہوئی ہے ڈاکٹر کنیزا. اس نے لیزا, اس نے اسلام قبول کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی, اس نے اسلام قبول, رب جسے چاہے ہدایت دے. اس نے اسلام قبول کیا. ابھی بھی وہ امریکہ کے اندر
اسلام میں عورتوں کو لے کر جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں نا، اسلام کی مخالفت میں جو لوگ اعتراضات اٹھاتے ہیں ان کا وہ جواب دیتی ہے وہاں پر. دیکھو اللہ نے کس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق دی، جواب کیڑا دے رہا ہے. ایک بندہ کھڑا ہو گیا اسی طرح بڑے مجمع کے اندر، اس نے کہا جی کیڑا مذہب قبول کر لیا ہے جیڑا عورتوں کو مرد کے مقابلے میں کم حق دیتا ہے. پڑھی لکھی خاتون تھی. اور یاد رکھنا جیڑا اس کا ہو جاتا ہے اللہ ایسا علم عطا کرتا ہے بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. اس نے کہا کیڑا مذہب قبول کر لیا ہے؟ اس نے کہا میرا مذہب عورت کو مردوں سے زیادہ حقوق دیتا ہے. بات سمجھ میں آئے تو کہنا سبحان اللہ. جواب بڑا سونا ہے. اس نے کہا میں اپنے باپ کے گھر میں ہوں تو رب نے باپ کے ذمہ لگایا ہے کھانا تو نے دینا ہے، روٹی تو دینی ہے، تو نے پالنا ہے، تو نے پڑھانا ہے، تو نے تربیت کرنی ہے. اس نے کہا دوسری بات سن، جب میں کسی کے نکاح میں جاتی ہوں نا خاوند کی ڈیوٹی لگائی ہے، تو نان و نفقہ پورا کرنا ہے. اور باہر جا کے آپ دیکھ لو احباب جانتے ہیں 16 سال کے بعد وہ کہتے ہیں بھائی جی ساڈے گھر رہنا ہی سکا پیو کہندا کرایہ دے کے رہنا ہی. دوسری بات اس نے کی، اس نے کہا مرد سے زیادہ حقوق ہے ہمارے اسلام میں. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا دوسری بات سن. اس نے کہا اگر میں کسی کے نکاح میں ہوں اسلام نے مرد پر واجب کیا ہے اس کی وراثت میں سے مجھے حصہ ملے گا، لیکن اگر میری ملکیت میں کوئی شے ہے خاوند کے لیے ضروری نہیں کہ میں اسے حصہ دوں. کہو سبحان اللہ. یہ اس چیز کو سمجھیں. اور میں آپ سب سے یہ کہوں گا آپ کی جائیداد ہو، آپ کے ابو کی جائیداد ہو، اپنی بہنوں کو پورا پورا حصہ دو. یہ جڑے اپنی بہنوں کا حصہ کھاتے ہیں یا 2 نمبریاں کرتے ہیں کتنے لے کے جانا جائے؟ ایک بیڈ دے سونا وے، بہنیں تڑپتی رہتی ہیں مر جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا، میں نے مسجد بنوا دی ہے، اس مسجد تینوں کی فائدہ پہنچنا ہے؟ ادھر بہن کا تم نے حق کھا لیا ہے اور تم نے مسجد بنوا دی ہے. تمہیں کہنا دیکھو نا اللہ قرآن میں فرماتا ہے. وہ ایک شخص تھا نا، اس نے آخری اس کے ایام تھے، بوڑھا ہو گیا، اس نے جناب والا قرآن بند کیا، پتروں کو اکٹھا کر کے کہا، اس نے کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں تم سب کو جائیداد کے حصے دینا چاہتا ہوں، اب بس دعا کرو تمہاری جتنی بہنیں ہیں نا تو یہ اپنا حق جو ہے نا وہ معاف کر دیں. تو ایک پتر غیرت مند تھا، وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا، اس نے کہا کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھو نا ساری زندگی میں نے کمایا ہے، اب میری وراثت جو ہے وہ غیروں کے پاس چلے جائے گی. اس نے کہا یہ جو وراثت دینی ہے بیٹی کو بہن کو یہ کس نے ضروری قرار دیا ہے؟ اللہ نے. تو اس نے کہا رب کو نہیں پتا تھا کہ غیروں کے پاس جانی ہے. دوسری بات اس نے کہا بیٹی دیتے وقت آپ کو خیال نہیں آیا کہ غیروں میں دینے لگا ہوں؟ زمین دیتے وقت خیال آ رہا ہے. آپ سمجھو اس چیز کو. عورتوں کے حقوق یہ ہیں کہ آپ ان کا حق ادا کرو. اور رہی بات مردوں کی، یہ جتنے نوجوان آئے سمجھو یہ سونے سونے لڑکوں سے یاریاں لگانیاں چھوڑ دو. یہ سنو فرمان، وقت میں قلت ہے، اتنی تباہ کاری ہو رہی ہے کسی کو اندازہ ہی کوئی نہیں کہ بھائی معاشرہ کدھر سے کدھر. یہ سنو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو لوتیا کہلائیں گے. صحابی رسول کہہ رہے ہیں. فرمایا کیوں؟ فرمایا یہ 3 طرح کے ہوں گے. وہ جو شہوت کے ساتھ سونے سونے لڑکوں کو دیکھیں گے. دوسری بات فرمایا جو شہوت کے ساتھ سونے سونے لڑکوں کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے. جو شہوت کے ساتھ یہ سمجھ رہے ہیں، فرمایا ان کے ساتھ بدفعلی کریں گے. فرمایا یہ سارے لعنتی لوگ ہیں. اللہ کے بندو اسلام تحفظ کرتا ہے انسانیت کا. میں چونکہ جہاں پہ تراویحاں پڑھا کے آیا ہوں نا، اب یہی چیز وہ پاکستان میں پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے 4-5 بندے پاکستان میں ایک پچھلے دن آ کے وہ پتہ نہیں کیا ہے، مرد ہے عورت ہے اللہ ہی جانے وہ کیا ہے، اس کی سمجھ نہیں. اس نے پچھلے دنوں آ کے کہا مرد بھی ایک زمانے کے اندر عورت تھا. آپ دیکھو نا اس آگ سے کیڑا بچا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ سارے، کوئی بچا ہوا ہے؟ ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں
जो कर सकते हैं अपने पुत्रों का निकाह नहीं करते हैं। क्यों? इस माशरे के लोगों को ज़ना कबूल है, निकाह कबूल नहीं। ये हकीकत बात है। 35 साल, 2 करोड़ औरतें पाकिस्तान में हो गई हैं 35 साल से ऊपर एज हो गई है, जो कुंवारी घर में बैठी हुई हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता नहीं रहा, वो कहा था ना बाबा फरीद ने, चढ़ फरीदा कोठे उठे घर कर लगी अग, तू समझना थे मैं दुखी है, थे दुखी सारे ही जग। जब हमने इस्लाम को समझा ही नहीं कि इस्लाम कहता क्या है, ठीक है कि नहीं? क्यों? बिलीव नहीं, यकीन नहीं। आप, अल्लाह कुरान में कहता है, ये पढ़ो, ये आपके सामने कुरान है, लोगों के थे यकीन आना, इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फदली। अल्लाह कहता जे फकीर होवेगा मैं तेनू गनी करांगा। लेकिन वो क्या कहें, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलस्तां क्या होगा। इसलिए मैं आप सबसे ये कहूँगा, पहली जो मैंने बात कही है ना, वो नौजवानों, ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं कि बंदा औरतों नहीं पर्दा कराए, सानू भी पर्दे का हुक्म है, सानू भी हुक्म है एदी हिफाजत करनी है, सानू भी हुक्म है अपनी शर्मगाह की हिफाजत करनी है। नबी पाक ने कहा था, हज़रत सुबान कहते हैं हज़ूर ने सबको मुखातिब करके कहा, फरमाया ऐसे लोग होंगे जो पहाड़ के बराबर नेकियां लेके आएंगे, अल्लाह ताला उनकी सारी नेकियों को ज़ाया कर देगा। क्यों? फरमाया ये रातों को क़यामुल लैल भी करेंगे, तुम्हारे साथ नेकियां भी करेंगे, लेकिन जब खलवत के अंदर अल्लाह की हलाम करदा चीज़ों को पाएंगे तो बाज नहीं आएंगे। ये नबी पाक का फरमान है। इसलिए छड़ो सारा कुछ। बंदा थक नहीं जाता, सारा कुछ छड़ो तो फिर हजूर दी बारगाह च अर्ज करो। की अर्ज करो? सारी उम्र दी ऐ हो कमाई, सारी उम्र दी ऐ हो कमाई, जग छड़ के सारा, जग छड़ के सारा तेरे नाल लाइए, सारी उम्र। पढ़ो हाँ सारे जरा, अल्लाह दे बंदे पढ़ो, शर्म ना करो। सारी उम्र दी ऐ हो कमाई, सारी उम्र दी ऐ हो कमाई, जग छड़ के सारा, जग छड़ के सारा तेरे नाल लाइए, सारी उम्र दी सारे जहां ते पढ़ के मैं वेख्या, सरताजदारा दा जुगदा वेख्या, वद बादशाही तो तेरी गदाई, सारी उम्र दी ऐ हो कमाई, सारी उम्र दी मैं कुछ भी नहीं सा, लजपाल मेरे तुसी जान दे हो जो निहाल मेरे, तेरे नाम तो आका मैं बिगड़ी बनाई, सारी उम्र दी ऐ हो कमाई। जे छड्या होए ना फिर बंदा पढ़दा ध्यान दे नाल है। अल्लाह दे बंदे जाओ, वो तो झूमदे ने। सारी उम्र दी ऐ हो कमाई, जग छड़ के सारा तेरे नाल लाई। शेर सुनो जरा, जड़ी दिल नू दे सुकून ऐसी दवा नहीं, किसे दवा दे नाल सानू शफा नहीं, दीद तेरा साडी दवाई, सारी उम्र दी ऐ हो कमाई, सारी उम्र दी ऐ हो कमाई, जग छड़ के सारा सोने नाल लाइए, सारी उम्र दी। अल्लाह ताला साडी निगाहां पाक करे,
साढ़े दिलों को पाक करे। एक गल याद रखियो, इमाम आज़म अबू हनीफा दे शागिर्द सन, सोहने सन। आपने फरमाया जाओ पहले हिफ्ज़ करो, जाके हिफ्ज़ करके आए, फिर भी हुसन सी। आपने फरमाया टेंड करा के आओ। इमाम आज़म अबू हनीफा फिर जो आए, फिर भी चेहरे ते कशिश सी। फरमाया पीछे बह के पढ़िया करो, सामने ना बैठया कर। मतलब दसन दा की है, साढ़े वड्डियां नूं अपने नफ्स ते यकीन नहीं सी, तो सानू भी नहीं करना चाहिए। एडे वड्डे यार इमाम आज़म अबू हनीफा, पूरी दुनिया के अंदर सब तो ज़्यादा इन्हां दी तकलीद करने वाले लोग पाए जाते हैं। और यार जिन्हां दी तकलीद करने वालियां च सिर्फ एक नाम दाता अली अजमेरी दा वे है, की शान होएगी तो की मकाम है। सो इस वजह दे नाल फिक्री पैगाम आप सब वास्ते मैं देना वा, अपने बेटियां नूं देखो घरां तो बाहर ना कड्डो है, हिफाजत करो जितनी हो सकती है। 12, 13, 14, 15 साल तक आप अंदाज़ा करो। ये पिछले दिनों ये फैसलाबाद की तरफ आगे कोई शहर मेरे ज़हन से नाम निकल गया, अंदाज़ा करो यार है इस तो वड्डा भी मुर्दापन हो सकता है कि सकी बेटी दे नाल प्यो भी ज़्यादती करता पिया तो सकी भैन दे नाल अपना भरा भी करता पिया। मैनू दसो होर की क़यामत वेखनी है? ये तो मीडिया पे आया, ये केड़ा मैं अपनी पास से बता रहा। 3 महीने की बच्चियाँ वो भी गैर महफूज है। आपकी बेटी 5 साल की है, 3 साल की है, पूरे कपड़े पवा हुआ है। अगर कोई बंदा मुकाबले च खड़ा है, तुम सख्ती करते हो, ये करते हो, उनको भाई मेरी इज्जत है, हिफाजत मैं करनी है, खड़े हो जाओ अल्लाह के बंदो। बाद में जब इज्जत लूटी जाती है, केड़ा बंदा आके दुख दर्द बांटता है जी? वो सारे जो जितना भी लोड होता है वो तो फिर आप लोगों के ऊपर ही डाल दिया जाता है। बिल्कुल खड़े हो जाओ, है लोगों की बिल्कुल परवाह ना करो। ना कबर च तुहाडे नाल जाना जे, ते ना रोज़ाना आके तुहाडे वास्ते तुहाडे कबर ते फातिहा पढ़नी जे है। असा अपनी कबर के नाल जाना वे। और इस्लाम, मैं कहता हूँ इस्लाम तहफ़्फ़ुज़ देता है। मेरा नबी जो दीन लेके आया ना, इस दीन जैसा दीन कोई नहीं। पूरी दुनिया फिर के वेख लो, लोग अक गए। ईसाई जेडे ने अपना दीन छड्डदे पे ने, वो कहते हैं खुदा ही कोई नहीं। ठीक है कि नहीं है? और मैं अमेरिका गया, वहाँ पर एक लोग, अब चंद लोग ऐसे पैदा हो गए ने जेडे शैतान नूं पूजन लग पे ने। शैतान नूं तो पैसे देगा, शोहरत लभेगी, ठीक है, लेकिन वेखो भावें पैसे लभन, शोहरत लभे, लेकिन मौत अल्लाह ताला नहीं देनी है। कभी पता नहीं कदों फुड़क जाना, कदों मर, किसी को कोई पता नहीं है। समझ आ रही बात की? लेकिन यकीन करो है इस्लाम ऐसा दीन है, ऐसा दीन है, ऐसा दीन है। सिर्फ ईमान होए ना दिल दे अंदर, ईमान होए है, ईमान होए तो मैनू दसो मरदे वक्त चेहरे ते भी अल्लाह ताला नूर पैदा फरमा देंदा वे। अल्लाह ताला साडे हाल ते रहम फरमाए। अल्लाह ताला बेहिसाब बख्श फरमाए। नमाज के बाद दुआ करते हैं। अल्लाह ताला